بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students and my dear sisters. اہلاً وسہلاً مرحباً. میں آپ کو آج کے سیشن میں ویلکم کرتی ہوں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ لوگوں کا دن اچھا گزرا. چلیں ماشاءاللہ اللہ مبارک. چلیے ریڈی ہیں پھر نئی دعا کے لیے؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي آمین ثم آمین. انشاءاللہ آج کی دعا شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں دعا کے حوالے سے قرآن اور سنت میں سے. کاموں کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کی کوالٹی بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ پہلے کسی کام کا عزم کرتے ہیں یعنی ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک تو اس آیت سے یہ بھی دلیل ملتی ہے اور اسی طرح دوسری جو دلیل اس آیت میں ہے یا ایک بات ہمیں بتائے گی وہ یہ کہ ایک لیڈرشپ جو ہوتی ہے یا ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس میں کون سی صفات ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پر لیڈر میں جہاں پر اور بہت سی کوالٹیز ہیں اس میں توکل کی کوالٹی بھی ہونی چاہیے تبھی وہ کامیاب لیڈر بنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 159 میں فرماتے ہیں فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دیں، ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ بھی رکھیں. پھر جب آپ کا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے یعنی آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ اب شور ہیں کہ مجھے اس طرح کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت ایک خوبصورت ہمیں انداز سمجھ آتا ہے ایک لیڈر کا. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اسی طرح لیڈر کو بتایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ہم سب کو بھی کہ جب پہلے تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم کس طرح سے کام کو کریں گے اور پھر اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے یعنی نتیجے کے اچھا نتیجے کی امید رکھنی ہے. اور ایک اور چیز یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہمیں ایک بہت زبردست بات سمجھ آتی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بھی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں کیا ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ایمان والا جو ہے وہ ہر معاملے کا جو بھی نتیجہ نکلے، ہر کام کا جو بھی نتیجہ نکلے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل و بھروسہ کر کے وہ کام کرتا ہے تو وہ اس کے اندر پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے. یعنی اگر اس کام کا رزلٹ غلط نکل آتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، یعنی ایک ٹیسٹ ہے ظاہر مشکل ہوگی، اور پھر اگر اچھا نتیجہ نکل آتا ہے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دیتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے. یعنی دونوں سچویشنز میں اس کے اندر ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ زندگی کا اتنا خوبصورت اصول ہے جو ہمیں اس حدیث میں دیا گیا کہ انسان جب ایمان اس کے اندر آ جائے تو پھر اس کے اندر کیا کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں خیر کا پہلو ہی دیکھتا ہے. یعنی اس سے ایون جو لوگوں کو ایک چیز نیگیٹو لگ رہی ہوتی ہے، مشکل لگ رہی ہوتی ہے، پریشان کن لگ رہی ہوتی ہے،
ایمان والے کو اس سچویشن میں بھی خیر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آج کی دعا کی طرف جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ اکثر کاموں کو کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے کون سا کام زیادہ اچھا ہوگا؟ یعنی اس طرح سے کروں تو یہ اچھا ہے یا یہ کروں تو زیادہ اچھا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار ہم کاموں میں فیصلہ کرنے میں الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت بہتر کام کون سا ہے نا. یعنی یہ کرنا چاہیے یا اس طرح کر لینا چاہیے. اور پھر اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور میں اگر یہ کام کر لوں گی تو پتہ نہیں غلط نہ ہو جائے. تو یوزلی جو یہ آپ کی سوچ ہوتی ہے نا کہ یہ کام غلط نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں، الجھن کے شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کام کو کروں یا نہیں کروں. پھر اسی طرح اکثر وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے بہت ہائی ہوتی ہیں، اور ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے لوگوں کا خوف ہمارے دل میں آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور پتہ نہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائیں، وہ پریشان نہ ہو جائیں، کام صحیح نہ ہوا تو وہ ایسا نہ کہہ دیں، ویسا نہ کہہ دیں، میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اور اس طرح کی باتیں جب ہمارے دماغ میں آتی ہیں تو پھر ہم ڈیسیجن نہیں لے پاتے، پھر ہم اس کام کو آگے پروسیڈ نہیں کر پاتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک جو کنفیوژن کا اثر سائیکولوجیکلی بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہارمونز امبیلنسڈ ہوتے ہیں نا ڈیورنگ دا منتھ. آپ دیکھیں ہم سب انسانوں کے اندر کچھ جیسے ہمارے ہارمونز ہیں جو ہمارے برین کو کنٹرول کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرٹن ڈیز میں آپ بالکل نارمل رہتے ہیں، اور کچھ دنوں میں آپ کا موڈ بہت آف اینڈ آن ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو بہت بغیر وجہ کے غصہ آ جاتا ہے. تو یہ اصل میں ہارمونز کا امبیلنس ہوتا ہے. تو جب ہمارے ہارمونز امبیلنس ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارے اندر کنفیوژن بھی بڑھ جاتی. تو اب یہ ہے کہ آج کی دعا کی طرف جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ کاموں کو کرتے ہوئے دل کا اطمینان چاہتے ہیں کہ بہتر فیصلہ کر سکیں؟ یعنی آپ کنفیوز بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس کنفیوژن کے بعد جو ڈیسیجن لیں وہ بیسٹ ہو انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ ایک تو جیسے اگر آپ اس کو دیکھیں کنفیوژن تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ انسان یوزلی ان کاموں کے بارے میں کنفیوز ہوتا ہے جس کے بارے میں اس سے شورٹی نہیں ہوتی نا، یا مثلاً ہمیں صحیح اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں آپ شور ہوتے ہیں آپ تو فوراً کر لیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ کو پتہ چل گیا کہ نماز فرض ہے اور 5 نمازیں پڑھنی ہے، تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، آپ آرام سے پڑھیں گے، کسی سے آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم آپ کو کھانا پکانا ہے، اس ٹائم آپ کو سرو کرنا ہے. چونکہ آپ کو اس کے بارے میں کلیئرٹی ہے تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم نے کام کرنا ہے، جیسے آپ دیکھیں مثلاً کہ آپ نے شاپنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے خاص چیز خریدنی ہے اور وہ کافی مہنگی ہے. تو اب اس بارے میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا اتنے زیادہ میں پیسے خرچ کروں گی، یہ لوں یا نہیں لوں. اور پھر ایسے معاملے میں کیا کریں کہ تھوڑی ریسرچ کریں، اس کے بارے میں مزید پڑھیں. اسی طرح آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ کو کسی کورس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کورس لینا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو 2-3 آپشنز نظر آتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ بھی کورس اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ میں کون سا لوں. تو پھر آپ سارے کورسز کے بارے میں ریسرچ کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کون سا کورس ہے جو میں جو چاہتی ہوں وہ ساری چیزیں مجھے اس میں ملیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ کورسز ہوتے ہیں نا جس میں آپ کو زیادہ ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت زبردست ہوتا ہے، لیکن کمٹمنٹ زیادہ ہے اس میں. کچھ کورسز ہوتے ہیں اس میں بہت شارٹ ہوتے لیکن کمٹمنٹ اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے آپ کی، تو بعض دفعہ آپ کا دل اس طرف جا رہا ہوتا ہے. تو جب آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے، پھر آپ اس کے فوائد کو دیکھیں گے، تو پھر آپ کو بہتر ڈیسیجن لینے میں ہیلپ ہوگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں اور
وہ کنفیوژن اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ کو سٹریس ہو جائے اس سے، تو اس کام کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں. اور اسپیشلی ایسا ہوتا ہے ریلیشن شپس میں. مثلاً آپ کی بہن نے آپ کو امی کی شکایت لگائی اور آپ کی بہن بہت زیادہ اپسیٹ تھی، بہت رو رہی تھی، اور پھر آپ نے ریئلائز کیا کہ امی نے بڑی زیادتی کر دی بہن کے ساتھ، امی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں نا، آپ نے دونوں تعلقات کو دیکھنا ہے نا، بہن کو بھی دیکھنا ہے اور امی کو بھی دیکھنا. تو اب آپ فوراً امی کو کال نہ کریں، کیونکہ اب جب اس سچویشن میں ہم ہوتے ہیں نا تو ہم بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں کس کا ساتھ دوں، اپنی بہن کا یا امی کا. تو ایسے معاملے میں آپ تھوڑا سا اس کو مؤخر کریں، تھوڑا سا ٹائم دیں، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اور پھر دیکھیں کہ مثلاً امی کی بات بھی سنیں. کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ ون سائڈ آف دا اسٹوری سن کے چیزیں اور ہوتی ہیں، جب دونوں کی بات ہم سنتے ہیں تو پھر ہم ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ کیا ہوا. اور مے بھی آپ کی بہن کی امی کو نہ بتانا، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، لیکن آپ امیوں کے تو کوئی بات نہیں وہ چھپاتی، آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو پتہ ہی چل ہی جائے گا کہ ہوا کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ابو اور بھائی کے بیچ میں اس طرح ہو جاتا ہے اور پھر آپ کنفیوز ہیں. تو اب ظاہر ہے ہم چونکہ ایموشنلی اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اسی طرح بعض دفعہ آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے بچوں میں آپ کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہسبینڈ کی بات کو مانوں یا بچوں کی بات کو مانوں، دونوں ہی رشتے امپورٹنٹ ہے، ہوتا ہے نا ایسے. اور پھر ہم مثلا کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، تو ایسے ڈیسیجنس کو آپ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں جب تک کہ آپ کو ایک کلیئرٹی نہ مل جائے کہ اس وقت بیسٹ کورس آف ایکشن کیا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں میں جن میں آپ کا سٹریس بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایسے وقت میں کاموں کا فیصلہ کریں جب آپ ذہنی طور پر فریش ہوں. جب ہمارا ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے نا، ہم کبھی بھی صحیح ڈیسیجن نہیں لے پاتے. ایون آپ نے اگر کھجوریں بھی خریدنی ہے نا تو آپ بادام خرید لیں گے اگر آپ ذہنی طور پر تھکے میں. یعنی نہ آپ شاپنگ اس وقت کریں، نہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں تھوڑی سی بھی تھنکنگ انوالو ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پیسے ہیں نا، چاہے آپ نے $10 ہی خرچ کیے یا 30-40 کیے، پیسے تو پیسے ہیں، آپ ان کو ویسٹ نہیں ایسے کر سکتے. تو لہٰذا آپ نے جب بھی کسی کام کو کرنے کا ڈیسیجن لینا ہے یا کسی کام کو کرنے کا سوچنا ہے تو فریش مائنڈ کے ساتھ. جب انسان کا ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے نا تو اب دیکھیں کہ جو کام آسانی سے ہو سکتے ہیں نا، تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ امپاسبل لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے مثلاً آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ وہ کاروبار کریں گے. اب اگر آپ تھکے ذہن کے ساتھ بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کبھی بھی آپ کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کا سٹریس بڑھے گا. سوچ کے آپ کہیں گے میری تو ایج زیادہ ہو گئی، میں اس طرح کام کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کون کرے گا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہت کامیاب بزنس کر سکتے ہوں لیکن آپ نہ کر سکیں. بالکل ہاں، سٹریس ہو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ فریج کیوں اوپن کیا تھا. بالکل. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو آپ کو ہیلپ کرے گی، اسپیشلی جو ہماری آج کی دعا ہے کہ 2 کاموں میں سے بیسٹ کام کون سا ہے. تو اس میں نا جو آپ کو چیز بہت زیادہ ہیلپ کرے گی وہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں کے مختلف ایسپیکٹس کا جائزہ لیں، تھوڑا سا دیکھیں. مثلاً فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا آج بریانی پکاؤں یا پلاؤ پکاؤں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کنفیوژن نا ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہو جاتی. آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا آج گوشت پکاؤں یا چکن، آج دال پکاؤں یا سبزی، آج پراٹھے بناؤں یا روٹی. ہوتا ہے نا ایسے، یعنی ہم یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. پھر ہم کبھی ہسبینڈ کو کال کرتے ہیں، ان کو میسج کرتے ہیں، کبھی بچوں سے پوچھتے ہیں. بالکل. اسی طرح آپ کا اگر کوئی جیسے آپ نے کیریئر اپنا پک کرنا ہے، اس میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اچھا یہ فیلڈ میرے لیے اچھی ہے یا یہ فیلڈ اچھی ہے. تو اس میں نا ایک تو آپ دیکھیں کہ اب جیسے آپ نے کیریئر کی بات کی نا، تو اس میں جو آپ کو بہت چیز ہیلپ کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پوٹینشیل دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کام کو انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پروفیشن جو ہے نا، جب تک آپ کا پیشن نہیں بنتا نا
تب تک وہ کبھی آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ نہیں دے گا. یعنی اگر آپ لوگوں کے کہنے میں آ کے کسی ایسی جاب کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ایسے پروفیشن کو جو صرف آپ کی انرجیز کو ڈرین کر رہا ہے, تو اس سے آپ یعنی آپ کی مینٹل, فزیکل, سائیکولوجیکل ہیلتھ بہت افیکٹ ہوتی ہے ایسے ڈیسیجن سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو خود کیا پسند ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے زندگی آپ نے گزارنی ہے اور کام بھی آپ نے کرنا ہے. لوگوں کے مشورے ضرور سنیں, لیکن مینلی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا چیز انجوائے کرتے ہیں. مثلا سب آپ کو کہہ رہے ہیں بزنس بزنس, لیکن آپ کو ٹیچنگ پسند ہے تو آپ ٹیچنگ میں چلے جائیں. سب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم نا مثلاً فلاں کام کر لو, لیکن آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ کو بزنس شروع کریں, آپ کر لیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ وہ ڈیسیجن لیتے ہیں نا جس کو آپ خود انجوائے کرتے ہیں, تو اس کام کا آپ حق بھی ادا کرتے ہیں. ورنہ پھر ہم کام کا حق بھی ادا نہیں کرتے, اس میں خیانت کریں گے, اور ایک ایمان والا تو ایسا نہیں کرتا نا. بالکل. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استخارہ کر لیں انشاءاللہ, جیسے وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا. اور پھر دعا کر کے ڈیسیجن لے کے پھر ہر نتیجے کے لیے خود کو تیار رکھیں. یعنی پھر آپ اللہ پہ توکل کریں گے, اور توکل کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس کا رزلٹ اچھا ہوگا اس میں بھی خیر ہے, اگر اس کا رزلٹ خراب ہوا تو اس میں بھی خیر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اصول تھا, میں نے سوچا اس کو سلائڈ پہ بھی لکھ لیتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اچھے نتیجے کی, لیکن اس پر بھی ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہر آزمائش کے ساتھ ایک چیلنجز بھی آتے ہیں, ہر نعمت کے ساتھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں. تو مجھے ان چیلنجز کو بھی اسی طرح فیس کرنا ہے جیسے میں نعمت کو انجوائے کرتی ہوں. ٹھیک ہے. چلیں, آج کی دعا جو ہے وہ کاموں میں بہترین کام کو کرنے کی طرف رہنمائی کی دعا ہے. اور یہ دعا ہے اللہم کنی شر نفسی وعزم لی علی ارشد امری. اللہم کنی شر نفسی وعزم لی علی ارشد امری. اے اللہ مجھے میرے نفس کی شر سے بچا اور اس کام پر میری مدد فرما جو زیادہ بھلائی والا. یعنی کتنا یہ زبردست ہے نا دعا, کہ ایک تو میرا نفس نہ آئے اس میں. اب دیکھیں نفس کیا ہے اصل میں نا, نفس کا شر ہر وہ چیز جو آپ کو دنیا کی طرف زیادہ کھینچ کے لے کے جائے اور آپ کی آخرت آپ کو بھول جائے, وہ آپ کے نفس کا شر ہوتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں نفس کو نا ہمیں ٹرین کرنا پڑتا ہے نا, نفس کو ہمیں سکھانا پڑتا ہے کہ تمہیں کس طرف جانا ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور مجھے اسی طرف اپنے نفس کو راغب کرنا ہے, کیونکہ نفس آپ دیکھیں برا نہیں ہے نا, نیگیٹو نہیں ہے. ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے نیگیٹو کی طرف لے کر جاتے ہیں یا پازیٹیو کی طرف لے کر جاتے ہیں. بالکل. اور پھر اس کام پر میری مدد فرما جو زیادہ بھلائی والا. یعنی مجھے 2 کام کرنے یا رب, یہ 2 کام ہے میرے سامنے اور مجھے دونوں میں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ کروں یا یہ, تو یا اللہ آپ میری رہنمائی کریں کہ میں وہ کام کروں جو زیادہ بھلائی والا ہے. تو آپ دیکھنا اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں نا ایک جیسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے کہ بہتر بات کون سی. جس میں آپ بتایا نا کہ اگر آپ نے کھانے پکانے میں کنفیوژن ہے آپ کو کیا سموسے بناؤں یا رولز, تو آپ کو دعا مانگیں. یعنی دعا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے ڈیسیجنز کے لیے, جیسے کیریئر میرا کیا ہو, جاب کون سی کروں, گھر کہاں خریدوں, گاڑی کون سی لوں, فون لوں یا نہیں, فلاں جگہ سفر کروں یا نہیں. یہ تو بڑے بڑے ڈیسیجن نہیں, ایون چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز میں جہاں آپ کو کنفیوژن ہو اس دعا کو مانگیں. بالکل ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ میں آج جب اس دعا کی تیاری کر رہی تھی نا, تو اتنی میرے دل میں شکر گزاری آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہوں نے جیسے ہر معاملے میں نا ایک رہنمائی دے دی ہمیں دعاؤں کے ذریعے. اور دعا اصل میں کیا ہے, ہماری انگزائٹی, ہمارے سٹریس کو کم کرتی ہے نا, کیونکہ
دعا کر کے نا انسان ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے کہ مثلا اب میں نے یہ دعا مانگ لی، اب اللہ کے حوالے. یس ایگزیکٹلی، بالکل. اور یہ عادت ڈالیں اپنی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں انشاءاللہ. انگلش کا ٹرانسلیشن ہے، او اللہ پروٹیکٹ می فرام دا ایول آف مائی سول اینڈ گائیڈ می ٹو دیٹ واٹ از مور بینیفیشل. یہاں پر نا اس دعا میں ایک دو اور پوائنٹس بھی ہیں، حدیث کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے، تھوڑی طویل حدیث ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے، کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی سے مروی ہے کہ حسین یا حسین نامی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس نے کہا اے محمد آپ کی نسبت تو عبد المطلب اپنی قوم کے لیے بہتر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کی طرف اشارہ کیا. وہ ان کو جگر اور کوہان کھلاتا تھا اور آپ ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اونٹ نہر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس نے آ کے نا کسی بات پہ اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ جواب دیا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، یعنی اس کو سیٹسفائی کیا آنسر دے کے. پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے کیا کہنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ، اللہم کنی شر نفسی وازم لی علی ارشد امری. وہ بندہ چلا گیا لیکن مسلمان ہو کر پھر آ گیا، یعنی اسے پتہ چلتا ہے کہ پہلے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن پھر جب دوبارہ آیا تو اب مسلمان ہو گیا. اور اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے مجھے اس دعا کی تعلیم دی تھی، اللہم کنی شر نفسی وازم لی علی ارشد امری. اب میں کیا کہوں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اس شخص نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اس نے اسلام قبول کر لی، یعنی کتنی زبردست ہدایت ہے اور کتنی زبردست گائیڈنس ہے. تو اب وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا اب میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت وما اخطأت وما امت وما علمت وما جہلت. اے اللہ میرے لیے وہ گناہ بخش دے جو میں نے مخفی طور پر کیے اور جو اعلانیہ کیے، جو نادانستہ کیے، جو جان بوجھ کر کیے، اور جن کے بارے میں جانتا ہوں اور جن کے بارے میں نہیں جانتا. تو یہاں پہ جو ایک ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا کو جو خلوص نیت سے مانگے گا تو زندگی کے بہت بڑے ڈیسیجنز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان کر دیں گے. بالکل ایگزیکٹلی. اللہم اے اللہ کنی بچا مجھے شر نفسی نفس کے شر سے، وازم لی اور مدد فرما میری، علی ارشد امری یعنی رہنمائی کر جو زیادہ بھلائی والا ہو میرے کام میں، یعنی جو زیادہ بھلائی والا کام ہو اس کی طرف میں راغب ہوں. یہاں پر نا ایک اور اینگل اس دعا کا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جب انسان جب کوئی بھی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں اس کا نفس بھی آ جاتا ہے، اور نفس بعض دفعہ انسان کو ایسے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مثلا استخارہ کا تو پراپر طریقہ ہے نا، لیکن آپ دیکھیں یہ اللہ سے رہنمائی مانگنے کی دعا ہے تو آپ اس کو مانگے ویسے، مگر یہ کہ جیسے استخارے کا عمل چونکہ ایک پورا پروسیجر ہے نا اس کا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگر کوئکلی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اللہ سے گائیڈنس مانگنی ہو تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں، تو بالکل اس کو مانگ لیں. اور یہ کہ اس دعا کو نا اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. آپ دیکھیے کہ جیسے نا میں آپ کو ایک جیسے کوئک سا ایگزامپل ایک دیتی ہوں کہ نفس کا شر کیا ہوتا ہے. کہ جیسے مثلاً آپ کو کسی نے کوئی بات کہی، ٹھیک ہے، اب آپ کو جواب دینا ہے نا اس شخص کو، اب وہ بات بہت بری ہے جو اس نے آپ کو کہی. اب نفس کا شر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو ویسا ہی جواب دیں جیسے اس نے آپ کو کہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی کوئی مجھے گالی دے، کوئی مجھے برا بھلا کہے تو میرا پھر دل کرتا ہے کہ میں بھی اس کو ویسا ہی کہوں جیسے اس نے مجھے کہا ہے، یعنی ایک نیچرل ریاکشن تو یہی ہوتا ہے. تو یہ نا نفس کا شر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ ان باتوں پہ خوش ہوتا ہے جس میں غصہ ہو، جس میں جیسے بدلہ لینا ہو، یا مثلا ایک ایکسٹریم ایکشن جو ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ اس وقت
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر آپ کیا دعا مانگیں کہ یا اللہ اس وقت نفس کی شر سے مجھے بچنا ہے، اور یا اللہ اس وقت مجھے کون سی بات کہنی چاہیے میری رہنمائی کرنے. تو انشاءاللہ جتنا آپ اللہ کے قریب ہیں اتنا ہی بہتر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ اس شخص کو کیسے جواب دیں. کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے صبر بھی کرنا ہے، مجھے شکر گزار بندہ بننا ہے، مجھے ایک اپنے اندر حلم لے کر آنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا وہ بھی، لیکن جب ایکشن کا وقت آتا ہے، جب ری ایکشن کا وقت آتا ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہمارے نفس کا شر ہے. نفس نا ہر وقت ہمیں یہ کہتا ہے تم ٹھیک ہو، یعنی وہ ہمیں اپنی غلطیاں نہیں ماننے دیتا، وہ ہمیں ہر وقت ہمارا جو وجود ہوتا ہے نا اس کو پرفیکٹ دکھاتا ہے، اور وہ ہر انسان کے بارے میں ہمیں بدگمان کرتا ہے، ہم مشکوک رہتے لوگوں کے بارے میں، اور پھر اگر کوئی بات کہتا ہے تو پھر وہ جیسا ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ویسے اس کو جواب دیتے. تو یہ ساری چیزیں نفس کا شر ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے مثلاً کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کو فیصلہ لے لیں اس کے لیے، اس کی بچی کا رشتہ ہے، اس کے بیٹے کا رشتہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، تب بھی آپ یہ دعا مانگیں تاکہ آپ ان کو کوئی ایسا مشورہ نہ دیں جو آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے لیکن ان کے لیے نقصان دہ ہو. یعنی آپ کی مرضی والا نہ ہو بلکہ وہ ہو جو کہ ان کے لیے بینیفیشل ہو. بالکل ایگزیکٹلی. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو نا ہر سچویشن میں دعا ہیلپ کرے گی کہ آپ کو ایک کرائٹیریا مل جائے گا کہ اس وقت نفس کا شر کیا ہے اور مجھے اس کو چھوڑ کے اس راستے کو اپنانا ہے جو میرے رب کی طرف جاتا ہے اور میرے رب کو راضی کرنے والا ہے. چلیے آپ ایسے کرتے ہیں کہ اس دعا کی ریسائٹیشن سن لیتے ہیں تاکہ آپ اپنا تلفظ بھی درست کر لیں اور ساتھ ساتھ اس دعا کو دہرائیں بھی. اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. چلیں الحمدللہ دعا دہرا لیا آپ نے. چلیں ماشاءاللہ، اللہ مبارک. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم اپنی دعا کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا آخرت کے سارے معاملات میں وہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری دین دنیا آخرت میں خیر و بھلائی ہو، اور اس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو محفوظ کریں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ یہاں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین.